یہ 14 فروری 1889 منگل کا دن تھا جب ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خمینی نے بھارتی نژاد برطانوی مصنف سلمان رشدی کو اس کی کتاب سٹینک ورسز لکھنے پر اسے قتل کر دینے کا فتویٰ دیا تھا۔ خمینی کا استدلال تھا کہ رشدی نے اپنے اس ناول میں مذہب اسلام کی توہین کی ہے۔ امینیہ ٹی وی کے ناظرین، ایک اور بار خوش آمدید۔ ناظرین، سلمان رشدی ہندوستان کی برطانیہ سے آزادی سے 2 ماہ قبل بمبئی میں پیدا ہوا۔ 14 سال کی عمر میں اسے تعلیم کے لیے انگلینڈ بھیج دیا گیا اور بعد ازاں اس نے کیمبرج یونیورسٹی میں ہسٹری کے مضمون میں ڈگری حاصل کی اور بعد میں وہ برطانوی شہری بن گیا اور اس نے اپنے مسلم عقیدے کو تبدیل کر دیا۔ اس نے بطور اداکار کچھ عرصہ کام کیا اور بعد میں اس نے ناول لکھنا شروع کر دیے۔ اس کی پہلی لکھی کتاب میں اسے بہت کامیابی ملی۔ رشدی نے اپنی دوسری کتاب مڈ نائٹ چلڈرن لکھنے میں 5 سال لگائے۔ 1988 میں اس ملعون کی وہ کتاب جس نے اس کی زندگی کو خطرے میں ڈال دیا۔ اس کتاب کا نام دی سٹینک ورسز تھا۔ اس کتاب کو دنیا بھر کے مسلمانوں نے مذہبی توہین آمیز قرار دیا۔ اس کتاب پر سب سے پہلے تو انڈیا نے پابندی لگائی اور بعد میں پاکستان اور مختلف دیگر مسلم ممالک میں اور جنوبی افریقہ کی طرح اس پر پابندی عائد ہوئی۔ اس ناول کو کئی حلقوں میں سراہا گیا اور اس نے ناول نگاری میں وائٹ بریڈ پرائز جیتا، لیکن کتاب پر رد عمل بڑھتا گیا اور 2 ماہ بعد دنیا کے مختلف ممالک میں سڑکوں پر ہونے والے مظاہروں کا زور پکڑ لیا۔ جنوری 1989 میں بریڈ فورڈ میں مسلمانوں نے رسمی طور پر کتاب کی ایک کاپی جلا دی، تاہم سلمان رشدی نے توہین مذہب کی الزامات کو مسترد کر دیا تھا۔ اس برس فروری میں برصغیر میں رشدی مخالف فسادات میں کئی افراد مارے گئے۔ تہران میں برطانوی سفارت خانے پر پتھراؤ کیا گیا اور مصنف کے سر پر $30 لاکھ کا انعام رکھا گیا۔ امریکہ، فرانس اور دیگر مغربی ممالک نے سلمان رشدی کو دی جانے والی موت کی دھمکیوں کی مذمت کی تھی۔ سلمان رشدی اس وقت تک پولیس کے پہرے میں اور اپنی بیوی کے ساتھ روپوش تھا۔ اس نے اپنی کتاب کے ذریعے مسلمانوں کو ہونے والی تکلیف پر گہرے افسوس کا اظہار بھی کیا تھا، لیکن ایران کے رہبر آیت اللہ خمینی نے مصنف کی موت کے لیے اپنے فتوے کو قائم رکھا اور بعد میں لندن کے دفاتر سے اس کے پبلشرز کو پکڑ لیا گیا اور نیو یارک کے دفتر میں عملے کو جان سے مار کر دھمکیاں دی گئی تھی۔ لیکن ان سب کے باوجود یہ کتاب بہت سارے ممالک میں فروخت ہوئی۔ مسلم ممالک کی جانب سے اس کتاب کی اشاعت پر شدید رد عمل کے نتیجے میں IIC ممالک نے اس کتاب کی حمایت کی اور ان مظاہروں کے خلاف تمام ممالک نے عارضی طور پر تہران سے اپنے سفیروں کو واپس بلا دیا۔ 1998 میں رشدی کے خلاف سزائے موت کو ایرانی حکومت کے باضابطہ حمایت حاصل ہونے سے روک دیا گیا۔ ملعون رشدی کی یہ کتاب چند چیپٹر پر مشتمل تھی جس میں اس نے حضرت عائشہ جبرائیل علیہ السلام کی اس میں اس نے توہین کی۔ اس کتاب کے شروع میں اس ملعون نے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں جو باتیں کی وہ بیان کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ اس کتاب کے بعد سلمان رشدی کو جان سے مارنے کی دھمکیوں میں مزید اضافہ ہوتا گیا اور اس ناول کی اشاعت کے بعد وہ روح پروش تو ہو گیا اور ساتھ ہی برطانوی حکومت نے اس مصنف کو پولیس کی حفاظت میں رکھ دیا تھا۔ آیت اللہ خمینی اس وقت 89 برس کا ہی تھا۔ اس فتوے کے بعد وہ محض 4 مہینے ہی زندہ رہا۔ اپنے فتوے میں اس نے یہ بھی کہا کہ اگر کوئی شخص سلمان رشدی کی موت کی سزا پر عمل کرے گا اور خود بھی مارا جاتا ہے تو وہ شہید ہوگا اور جنت میں جائے گا۔ اس کے بعد برطانوی مصنف سلمان رشدی پر 11 اگست کو امریکہ میں چاقو سے حملہ کیا گیا جس میں وہ شدید زخمی ہو گیا اور رشدی پر یہ حملہ آیت اللہ خمینی کی طرف سے اس کے قتل کا فتویٰ دیے جانے کے 33 برس بعد ہوا۔ تاہم اس ملعون کی حالت ابھی سیریس بتائی جا رہی ہے۔
امید کرتا ہوں آپ کو اس ویڈیو میں بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔